کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا، کوئی کسی بازار میں ہوتا، کوئی روڈ راستوں پر ہوتا، لیکن ساری دنیا بھی اور اسبابی نسبتوں سے کٹ کر آج اللہ کے بندوں کا ایک بہت بڑا مجمع اس کے تذکروں کو سننے کے لیے، اس کی تشریح احکام اور شریعتوں کو سننے کے لیے آپس میں مل کر جل کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہے اور یہ اللہ کا انعام ہی ہے۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہمارا یہاں پر مل کر کے بیٹھنا اور دور و دراز سے سفر کی کلفتیں برداشت کر کے آنا، یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر ہونے والی مجلسوں میں جو مذاکرے ہمارے سامنے آئیں گے، جن مذاکروں کے ذریعے سے ایمان کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان اسلامی صفات پر زندگی گزار لیتا ہے، ان مذاکروں کو سن کر کے ہم اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کریں گے۔ اس لیے ہم یہاں پر آ کر کے جڑے ہوئے ہیں کہ یہاں سے اس حال میں جائیں گے کہ پچھلی زندگی سے تائب ہو جائیں گے اور بتائی ہوئی زندگی اور بتائے ہوئے طریقے اور دی ہوئی محنت کو لے کر کے ہم اگلی زندگی کو اس راہ پر چل کر کے گزاریں گے۔ یہ مقاصد لے کر کے ہم آئے ہیں اور انہی مقاصد پر انشاءاللہ ہم لوٹیں گے۔ بنیاد اچھی ہوتی ہے تو عمارت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ بنیاد اگرچہ نظر نہیں آتی، عمارت نظر آتی ہے، لیکن عمارت کی مضبوطی بنیاد کی مضبوطی پر موقف ہوتی ہے۔ جیسے کہ جڑ کے اندر بڑے بڑے پیلر ہوتے ہیں، پائے بنتے ہیں، بڑے بڑے کھمب زمین میں ڈالے جاتے ہیں، اس کے اوپر عمارتوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر بنیادیں بودھی ہوتی ہے تو عمارتیں بھی ہلکے سے زلزلے کی ٹشن سے زمین پر آ گرتی ہے۔ اگر بنیادیں مضبوط ہوتی ہے تو بڑے بڑے طوفان آ کر کے ٹکرا جاتے ہیں، زلزلے آ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بنیادوں کی مضبوطی عمارت کو مضبوط قائم رکھتی ہے۔ اس لیے جتنی مضبوط نیت سے ہم ان اجتماعات کے اندر شرکت کریں گے، جتنی خیر کی نیت سے ہم ان اجتماعات میں شرکت کریں گے، اعمال کی بنیاد بھی اپنے مقام پر انشاءاللہ اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ یہاں سے جا کر کے مجمع اور یہ عملہ گشتوں میں لگے گا، مشوروں میں لگے گا، کام میں لگے گا، غلط تبصروں سے بچے گا، عبادات میں، معاملات میں، معاشرات میں، مدارات میں، مواخات میں، ساری چیزوں میں سنت نبوی اور شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ زندگی گزارے گا۔ اس لیے سب اچھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیت یہ مومن کے لیے بہترین تحفہ ہے، نیت یہ مومن کے لیے بہترین تحفہ ہے، اور نیت یہ آلہ ہے انسان کے ایمان کو ناپنے کا، انسان کے عمل کو ناپنے کا۔ جب انسان دھرم سنکٹ میں آ جاتا ہے، جب انسان اسلامی ایمانی مجبوریوں میں داخل ہو جاتا ہے، ایک طرف دنیا بلا رہی ہو، ایک طرف دین بلا رہا ہو، وہاں یہ نیت انسان کے کام آتی ہے کہ آیا یہ اپنی نیت کے اعتبار سے دنیا کے ساتھ ہے یا دین کے ساتھ ہے۔ ایسے وقت اس کے ایمان کا نفع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کرے کہ ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ تو ہمارے سارے کام کی بنیاد ایمان کی محنتوں سے شروع ہوتی ہے اور ایمان کی محنتوں پر جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ سارے زمانے کے اندر مسلموں کے جتھے پھیلے ہوئے ہیں، مومنوں کی بڑی قلت نظر آتی ہے۔ پوری دنیا میں آپ دنیا کا سفر کر لیں، دنیا کا دورہ کر لیں، آپ کو مسلم بہت ملیں گے لیکن مومن بہت کم ملیں گے۔ عجیب بات ہے، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ رب العزت نے اپنے دو ناموں میں سے نام دیے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے ہزاروں نام ہیں، ان میں سے دو نام نکال کر کے خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا عطا فرمائے ہیں۔ پہلا نام اللہ رب العزت کا سلام ہے، تو اللہ رب العزت نے سلام میں سے مسلم نکالا اور ساری کے ساری امت کا نام مسلمین رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کا خود نام مومن ہے، مومن کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس مومن پر ایمان رکھے جو خود کی ذات کو واحد اور قہار اور جبار اور یکتا
سارے عالم کو منواتا بھی ہے اور خود کہتا بھی ہے اللہ نے اپنے نام مومن رکھا، نام میں سے نام نکال کر کے اس کی ذات پر جو سچا ایمان رکھیں گے ان کو بھی مومنین کہا۔ تو دو لفظ ہمیں عطا کیے گئے، ایک مسلم اور ایک مومن، لیکن مسلم یہ مومن کا مقدمہ ہے۔ ساری انسانیت مسلم تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں سے کچھ ہی مومن ہوں گے۔ جو مومن ہے وہ مسلم ضرور ہے لیکن جو مسلم ہے وہ مومن ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دو نسبتیں جڑی ہوئی ہے، ایک خاص ہے ایک عام ہے۔ جو مومن ہوگا ہر حال میں مسلم ہوگا، جو مومن ہوگا ہر حال میں مسلم ہوگا، لیکن جو مسلم ہوگا یہ ضروری نہیں کہ وہ مومن ہے۔ اور جنت مومنوں کا گھر ہے اول درجے میں، جنت مسلموں کا گھر ہے اخیر درجے میں۔ جنت میں پہلے مومن جائیں گے، جنت مومنوں کا مکان ہے، مسلمین تو بہت اخیر میں جائیں گے، اس لیے کہ مسلم اخیر درجہ ہے، مومن یہ اول درجہ ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں، مسلم کسے کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا پڑھنے والا مسلم کہلاتا ہے۔ جس نے اسلام کو اپنے اندر دھارا ہے یہ مسلم ہے۔ مومن کون ہے؟ جس نے کلمے کے تقاضوں کو الگ الگ رکھا، کلمے کے شرائط کو الگ الگ رکھا کہ کلمے کے تقاضے کیا ہے، کلمے کی چاہتے کیا ہے، کلمے کی مانگ کیا ہے، کلمے کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ جس نے کلمے کی ڈیمانڈوں کو، جس نے کلمے کے تقاضوں کو، جس نے کلمے کے چاہتوں کو پورا کیا وہ مسلموں کے درجے سے اٹھ کر مومنوں کے درجے میں آیا۔ یہ محنت مومن بنانے کی ہے ان مسلموں کو جو ابھی بہت نیچے درجے میں ہے، وہاں سے اٹھا کر انہیں مومنین کے درجے میں لے کر کے آنا ہے۔ اللہ کا منشا ہے مسلم بنیں گے تو میرا نام سلام ہے، سلامتی دے دوں گا، لیکن مومن بنیں گے تو میرا نام مومن ہے، اپنا بنا لوں گا۔ مومن مسلم سلامتی تو پا سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت کا وہ قرب نہیں پا سکتا جو قرب مومن کے لیے اٹھا کر کے رکھا گیا ہے، جو قرب مومن کے لیے اٹھا کر کے رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلم کو چاہیے وہ مومن بننے کی فکر میں رہے، اس لیے کہ شریعت کا منشا صرف مسلم نہیں ہے، شریعت کا منشا مومن ہے، شریعت کا منشا مومن ہے۔ اس لیے سارے غیروں کو اسلام کی دعوت ہے اور سارے اسلام والوں کو ایمان کی دعوت ہے۔ سارے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت ہے اور سارے مسلموں کو ایمان کی دعوت ہے۔ ترتیب ہے، ترتیب ہے۔ اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم میں سے ہر ایک مسلم ہے تو اس کو مومن بننے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ مومن وہ بنے گا جو اسلام کے تقاضوں کو، اس کلمے کے تقاضوں کو، اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس ایک قبیلہ آیا اور آ کر کے اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست انور کے اوپر بیعت کی اور پھر کلمہ اسلام پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی واشراف نعرہ آسمانوں کی طرف بلند ہونے والا اتنا اونچا نعرہ مارا، آل آن آمنا، آل آن آمنا، اب تو ہم ایمان لے کر کے آئے، اب تو ہم ایمان لے کر کے آئے۔ یعنی کلمہ پڑھنے کو انہوں نے اسلام کے بجائے ایمان سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلام کا، ایمان کا، مسلم کا، مومن کا، دونوں کا فرق اتارا، اس لیے کہ دنیا اگر یہ تشریح کرتی کہ اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، مسلم اور چیز ہے، مومن اور چیز ہے، تو شاید ہی کسی کی عقل اس کو تسلیم کرتی۔ اس لیے یہ اہم فیصلہ خود قرآن کریم میں رب العزت نے بواسطہ جبرائیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرمایا اور تنبیہ کی اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر سورہ حجرات کی وقالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ کہہ رہے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے کر کے آئے، قل آپ کہیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم ایسا بولو کہ ہم اسلام لائے۔
ایمان کی تشریح آگے کی ہے. جب یہ کلمہ تمہارے اندر استقرار پکڑ لے گا، مضبوطی سے چڑھ جائے گا اور تمہیں تقوی پر کھڑے کر دے گا کہ ادھر سے اسلام کے لیے آواز لگی، تم نے لبیک کہہ دیا، اب تم اسلام سے ایمان کی سطح کی طرف آئے ہو، اب تم مومنین کہلاؤ گے. تم نے تو صرف کلمہ پڑھا ہے، تم مسلم تو ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے. مومن ہونے کے لیے مسلمان کو ایمان کے تقاضوں پر کھڑا ہونا ہوگا اور چلنا پڑے گا. اس لیے قربانیاں مومنین دیتے ہیں اور قربانیاں مسلمین سنتے ہیں. سننے میں فرق ہے، عمل میں فرق ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ نبی کا نام آئے ہے تو پیارے جھوم جاؤ ہو اور نبی کا کام آئے ہے تو پیارے گھوم جاؤ ہو. نہیں، ہم تو نام پر بھی جھومیں گے اور کام کو لے کر بھی گھومیں گے. یہ ہے مومن، یہ ہے مسلم. یہ ہے مومن، یہ ہے مسلم. اب ایک مسلم جب اس کے سامنے اللہ کا غیر بولا جا رہا ہو تو یہ مسلم جس نے اللہ کی یکتائیت کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کلمہ پڑھا ہے، یہ فوراً جہاں اللہ کا غیر بولا جا رہا ہو اللہ کی ذات کو بولے، اس نے ایمان کا ایک درجہ حاصل کر لیا، ایمان کے درجے پر چڑھ گیا. یعنی جب دنیا یہ بول رہی ہو کہ آسمان سے بارش برسے گی، غلہ اگے گا، تو یہ کہے گا، یہ اس وقت کہنے والا ہو اللہ کی قسم یہ بارش غلہ نہیں اگاتی، اللہ کا امر غلہ اگاتا ہے. بارش میں اگر غلے کے اگانے کی طاقت ہوتی تو وہ چٹانوں کے اندر سبزہ نکال لیتی، لیکن پتھروں سے سبزہ نہیں اگ رہا ہے. اس بات کی علامت ہے کہ بارش اللہ کا امر ہے. جب اللہ چاہے گا اسی بارش سے سبزہ اگے گا. جہاں اللہ کا غیر بولا جا رہا ہو یہ اللہ کی ذات کو بولنے والا بنے، اللہ کی ذات کو بولنے والا بنے. اس کے جملوں میں فرق آ جائے. ایک آدمی جب اسلام سے ایمان کا سفر کرتا ہے تو اس میں چینجز آتے ہیں، اس میں بدلاؤ آتے ہیں اور اس کے ایمان کا بیان سیدھا سیدھا سمجھ میں آتا ہے. جب وہ دعوت کی محنت میں جڑتا ہے، تبلیغ کی محنت سے رکھتا ہے اور ایمان کے مذاکروں میں شریک ہوتا ہے تو اس کے بول میں آپ اثر دیکھیں گے، اس کے بات میں، چال میں اور اس کے ڈھنگ خط و خال میں آپ بھی اثر دیکھیں گے. آپ اس سے فون پر بات کریں گے، السلام علیکم، مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، کب ملتے ہیں؟ کام سے لگا ہوا نہیں ہے، جواب دے گا 3 ساڑھے 3 بجے آ جاؤ، ملاقات کر لیں گے. 4:30 بجے مل لیں گے، 5 بجے مل لیں گے، 7 بجے شام میں مل لیں گے. کام سے لگ گیا، مذاکروں میں شریک ہوا، وقت لگا، اسلام سے سفر ایمان کی طرف کیا. اس کے بول سنیے، کب ملاقات کرتے؟ ظہر بعد مل لیں گے. اثر میں آ جاؤ، مغرب میں مل لیں گے. یہ عبادت جو اس کی زبان کی اوپر آئی ہے، اس کا سفر آگے کی طرف چل پڑا ہے. یہ ہم قریب مومنین کی فہرست میں شامل ہونے والا ہے. اس کے ایمان کا جو معیار بڑھے گا وہ اسلامیات پر محنتوں کے بعد بڑھے گا. اور اگر یہ دنیا ہی کے تقاضوں میں چلتا رہا، دنیا ہی کو اس نے اپنا مقصد بنا لیا اور دنیا ہی کو سب سے اہم کردار اور رول کے طور پر اپنا لیا، تو پھر اس کی زبانوں پر اسباب آئیں گے، رب الاسباب نہیں آئیں گے. دنیا آئے گی، دنیا کی شرافت آئے گی، دنیا کی بزرگی آئے گی اور دنیا ہی کے سارے مقاصد اس کی زبان کے اوپر جاری ہوں گے. اب جب یہ اسلامیات سے ایمانیت کی طرف آگے بڑھے گا تو جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اس کے دماغ میں 2 خیالات اور 2 مقصد ایک ساتھ ٹکرائیں گے، ایک دنیاوی مقصد، دوسرے اخروی مقصد. اگر یہ اسباب کی دنیا کا پھنسا ہوا ہے تو بچہ ہاتھ کھیلے کر مسکرا کر کے کہے گا کہ میرا بچہ ہے انجینئر بنے گا، میرا بچہ ہے ڈاکٹر بنے گا. اور اگر یہ اسلامیات سے ایمانیات کی طرف سفر کر چکا ہے تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے، مولوی صاحب اپنے کو اس کو مولوی بنانا ہے، اس کو مفتی بنانا ہے. یہ وہ آدمی ہوگا جو پہلے ہی دن سے اللہ رب العزت سے اجر حاصل کرنا شروع کر دے گا. اس لیے ہر مسلم کو مومن بننے کے لیے ایک سفر کرنا ہوگا، ایک محنت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو تھکانا ہوگا، اپنے آپ کو دوڑانا ہوگا. مومن سے مسلم سے مومن اس لیے بننا ہے تاکہ رب کے بنائے ہوئے ضابطوں پر چلے، اور جب ضابطوں پر چلے تو رب سے رابطہ ہو جائے. اس لیے ساری امت 2 چیزوں کے درمیان میں چل رہی ہے، ایک رابطہ دوسرے ضابطہ، ایک رابطہ دوسرے ضابطہ. رابطہ کہتے ہیں تعلق کو، ضابطہ کہتے ہیں قانون کو.
رابطہ کہتے ہیں تعلق کو، ضابطہ کہتے ہیں قانون کو۔ رابطہ جتنا مضبوط ہوگا قانون اور ضابطہ اس کے حق میں اتنا صحیح ہوگا، اور جتنا رابطہ ڈھیلا ہوگا اتنا ضابطہ مضبوط ہوگا۔ بیٹے سے بڑا پیار ہے، بیٹے سے بڑے تعلق ہے، بیٹے کو باپ سے تعلق ہے، بڑا فرما بردار ہے، باپ سے اس بیٹے کا رابطہ بہت مضبوط ہے، باپ سے اس بیٹے کا رابطہ بڑا مضبوط ہے۔ کسی چیز کی تقسیم کرنے کا موقع آیا، باپ کے دل کا میدان ادھر چلا جاتا ہے، حالانکہ سب کو برابر دینا چاہیے، لیکن کرنے کاٹ کے وہ اپنے بیٹے کو زیادہ دے ہی دیتا ہے۔ دنیا میں اصولوں کو دیکھ لیجئے، دنیا میں امور کو دیکھ لیجئے، کسی کا کمشنر سے اچھا، کسی کا خاصدار سے اچھا، آمدار سے اچھا، لیڈر سے اچھا، پاسدار سے اچھا، نگہدار سے اچھا، سارے لوگوں سے جن کا اچھا ہے تو وہ لوگوں کو دھوس بھی بھر دیتے ہیں کہ میرا فلاں سے رابطہ بہت اچھا ہے، مجھ سے چھیڑ خانی مت کرنا ورنہ رات پٹ کے اٹھوا لوں گا، ستیہ ناش کرا دوں گا، بیڑا غرق کرا دوں گا، نام مٹوا دوں گا، پتہ نہیں لگنے دوں گا، غائب کرا دوں گا۔ یہ ساری باتیں رابطے کی مضبوطی پر بولی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی امت کے اندر اللہ ماشاء اللہ ہی لوگ ہوں گے تو ہوں گے، لیکن ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو یہ کہتا ہو میرا اس سے رابطہ بڑا اچھا ہے، مجھے مت چھیڑنا ورنہ نسل سکھا دوں گا۔ اس لیے جس نے رابطہ کر کے رب کو اپنا بنایا اس نے سب کو اپنا بنایا، جس نے رب کے رابطے سے دوری اختیار کی تو اس نے جب رب کو اپنا نہیں بنایا تو اللہ نے رب نے اس کا بھی کسی کو نہیں بنایا۔ اس لیے اللہ کے ضابطے، اللہ اپنی قدرت سے اپنے ضابطوں کے بدلنے میں بھی مختار ہے اور اپنے ضابطوں کو نافذ کرنے میں مختار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ضابطے کو بدلے تو اللہ سے یہ کون پوچھنے والا ہے کہ آپ نے اپنے ضابطے کو کیوں بدلا؟ اگرچہ ضابطے بدلے نہیں جاتے، جس کو مرنا ہے مرنا ہے، جس کو مرنا ہے مرنا ہے، جس کو جینا ہے جینا ہے، ضابطے اگرچہ نہیں بدلے جاتے، لیکن اللہ نے اپنے قدرت سے قلم کل بھی اس کے ہاتھ میں تھا، قلم آج بھی اس کے ہاتھ میں ہے، رابطوں کی مضبوطی پر ضابطوں کو بدل کر کے دکھایا۔ اس لیے اللہ سے رابطہ مضبوط ہوگا اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے، اور جب رابطہ مضبوط ہوگا اگر کبھی ضابطے میں آ گئے اور سجدے میں سر ڈال دیا تو اللہ ضابطوں کو ڈھیلا کر دے گا، اگر آتے آتے رہ جائے گی، عذاب آتے آتے رک جائیں گے، اس لیے کہ رابطے بڑا کھیل دکھاتے ہیں، بڑا کمال دکھاتے ہیں۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے وہاں رابطوں اور ضابطوں کے فرق کو بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل ایک قوم، اس میں سے وہ جو اصحاب السبت کہلاتی ہے، اصحاب السبت وہ قوم کہلاتی ہے جن کو سنیچر کا دن خالص عبادت کے عطا کیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن تم کوئی دنیاوی کام نہ کرو۔ یہ سبق اللہ ہر نبی کے پاس اس کی قوم کے لیے ایک دن کے احترام میں دیتے ہیں۔ یہودیوں کو سنیچر دیا گیا تھا، نصرانیوں کو اتوار دیا گیا تھا، اور ہم مومنین و مسلمین کو جمعۃ المبارک دیا گیا۔ عجیب بات ہے کہ جب یہودیوں کو اتوار سنیچر ملا تو انہوں نے آدھا دن کی چھٹی کر دی۔ آج پورے دن کے اندر آدھے دن چھٹی مشہور ہے، اور کچھ اصول انگریزی کے ہے، سیکنڈ سیٹرڈے ہے، سیکنڈ ویکنڈ کر کے پھر چھٹی کرائی دیتے ہیں۔ اور جن کو اتوار ملا انہوں نے پوری دنیا کے اندر ہڑکم مچا دیا کہ نہیں، اتوار کا دن نصرانیت کا دن ہے، ہماری عبادت کا دن ہے، اس لیے ساری کی ساری امت چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو وہ سنڈے ایسا ہالیڈے کرے، احترام میں چھٹی رکھے۔ اس سے ساری دکانیں سنڈے کو بند رہتی ہے، مارکیٹ بند، بازار بند، غیر بند، اپنے بھی بند، سب بند۔ اور جمعہ کا دن جو اصحاب ایمان کا ہے، جو ویری موسٹ ہالیڈے ہے، جس سے بڑا کوئی مکرم دن نہیں، جس سے افضل کوئی دن نہیں، تو جمعے کے دن سارے کام ہوں گے، اذان ہو جائے گی، دکانیں کھلی رہیں گی، غسل جاری رہیں گے، کپڑے پریس ہوتے رہیں گے، اور جب امام صاحب خطبے کی پہلی پائری چڑھیں گے اس وقت محترم مسجد کے اندر تشریف لے کر کے آئیں گے۔ فرماتے ہیں فرشتے گھور کر کے دیکھتے ہیں اس شخص کو جو جمعہ کے دن امام کے ممبر پر کھڑے ہونے کے وقت مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور جھٹکے سے رجسٹر بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ
ساری قوموں نے احترام کیا، لیکن مسلمانوں نے اپنے اس جمعے کے احترام میں کمی کر دی ہے۔ عزیز و بزرگوں، جیسے سنیچر والوں سے قرآن نے کہا تھا کہ سنو، تمہیں سنیچر کا احترام کرنا ہے اور اکرام کرنا ہے، اور سنیچر کے دن تمہیں کسی صورت کے اندر کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے، یہ خالص دن عبادت کا ہے۔ کاروبار سے ان کو بھی روکا تھا، کاروبار سے امت مسلمہ کو جمعہ کے دن بھی اللہ نے روکا ہے۔ لیکن کب؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو میری ذات پر ایمان رکھتے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نو دیا، پکار دیا جائے تمہیں صلاۃ کے لیے، ہماری عبادت کے لیے، کب؟ یوم جمعہ میں، جمعہ کے دن، تو کیا کرو؟ فسعوا، بس اسی وقت تم دوڑ پڑو، اسی وقت تم کوشش شروع کر دو الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، اور حکم دے دیا وذروا البیع، اور خرید فروخت کرنے والوں، خریدنے والوں خریدنے سے رک جاؤ، بیچنے والوں بیچنے سے رک جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ انٹیمیشن ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھدار ہو، اگر تم سمجھدار ہو۔ پہلے نماز پڑھ لو اطمینان سے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو گئی، جب نماز ادا کر دی گئی، فانتشروا فی الارض، اب اللہ کی زمین میں پھرو اور جسمانی رزق بھی تلاش کرو اور روحانی رزق بھی تلاش کرو۔ جمعہ کے دن کا احترام سکھایا، اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ جو پیسہ جمعہ کی وہ اذان جو ہماری 12:30 بجے ہوتی ہے، یا 12:25 پر ہوتی ہے، یا 12:40 پر ہوتی ہے، ممبر کے سامنے والی اذان نہیں، وہ اذان جو بڑے مائک میں دی جاتی ہے، اس اذان کے بعد جو کاروبار کرے گا اس پیسے کے بارے میں حلال ہے یا حرام ہے کہنا مشکل۔ اس لیے وہ پیسہ علماء نے لکھا ہے شر تو لا سکتا ہے، خیر نہیں لا سکتا، اس لیے کہ مقدس دن کی بے احترامی پر اللہ کے عذاب آسمان پھاڑ کر زمین پر آئے۔ یہ سنیچر والے جنہیں سنیچر کی عظمت دی گئی تھی، جب انہوں نے سنیچر کی عظمت کو اٹھایا، جب انہوں نے سنیچر کی عزت کو تار کیا، تو اللہ نے انہیں سزائیں دی۔ یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دو نصیحت کر کے، عظیم السبت ما دامت السماوات والارض، میرے بچوں یاد رکھنا سنیچر کا دن تمہیں عبادت کے لیے دیا گیا ہے، جب تک آسمان و زمین قائم ہے تم سنیچر کے دن کا احترام کرتے رہو۔ سنیچر کے دن عبادت کرنا، اسے تجارت میں مت لگانا، اور کہا تھا کہ تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، ویسے مت مر کر کے آنا۔ آخرت کا مسئلہ موقوف ہے اسلام اور ایمان کے اوپر، ورنہ کسی کا مال اسے نفع دے گا، اور نہ کسی کا آل، اور نہ حسن اور جمال، اور نہ مال، ان میں سے کوئی چیز اسے نفع نہیں دے گی۔ اب کیا ہوا؟ یہ بنی اسرائیل انہوں نے سنیچر کے دن چھوڑ دیا، عبادت کیا کرتے تھے، تجارت نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان اللہ لے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ لے کر بھی آزماتے ہیں۔ اللہ نے کسی امت کو، کسی قوم کو آج تک ایسا نہیں چھوڑا کہ اسے آزمایا نہ ہو۔ آزمائش تو مسلمان کی ہے، آزمائش تو ایمان والوں کی ہے، ایمان والا ہو اور آزمائش نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہم و گمان سے یہ بات نکالی۔ اللہ نے قرآن میں کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور آمنا کہنے کے بعد اور اپنے آپ کو مومن کہنے کے بعد ہم تمہیں ایسے چھوڑ دیں گے؟ ہم غیروں کے امتحان نہیں لیں گے، وہ تو بغیر امتحان کے فیل ہے، وہ تو بغیر امتحان کے فیل ہے۔ پاس ناپاس، کامیاب ناکام، اس کا فیصلہ تو ان سے ہوگا جنہیں پیپر تھمایا گیا تھا، جنہیں پرچہ دیا گیا تھا، جنہوں نے ہمارا کلمہ پڑھا تھا، جنہوں نے کلمے کے تقاضوں کو سنا تھا۔ امتحان تو ان کا ہوگا، اختبار تو ان کا ہوگا، اور قبر کے سوالات تو ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جو پہلے ہی منکر ہے، جو پہلے ہی فیل ہے، ان کا امتحان کیسے لیا جائے؟ امتحان تو تمہارا ہوگا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایمان والا اپنے آپ کو کہنے پر یا اپنے آپ کو مومن مسلم کہنے پر ہم چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، اللہ تمہیں بھی آزمائے گا۔ اللہ چاہتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ چاہتا ہے کہ سچے لوگوں کو بھی دیکھے، جھوٹے لوگوں کو بھی دیکھے۔ یہ امتحان فرق کرے گا ہمارے نزدیک جھوٹے کون ہوں گے اور ہمارے نزدیک سچے کون ہوں گے۔ سچوں کا فرق ظاہر ہوگا، جھوٹوں کا فرق ظاہر ہوگا۔ یہ امتحان بتلائے گا اللہ کے سچے فرمانبردار کون ہے اور اللہ کے جھوٹے فرمانبردار ہوں گے۔ جب ایک خالی کٹورا آئے گا اور اس کے اندر چھولی رکھی ہوئی ہوگی اور لہر کا
हुआ होगा सारे बैठे हुए मजनू पर जो दूध के चक्कर में बैठा करते थे। तो लैला का जब खंजर आएगा और उसकी तरफ से खाली प्याला आएगा और आवाज लगाने वाली आवाज लगाएगी, अरे मजनुओं की जमात सुनो, आज तुम्हारे लैला की तबीयत बड़ी खराब है और तबीब ने हकीम ने कह रखा है कि उसके लिए जरूरी है कि लैला को शिफा मिल जाए, तो मजनू का खून और गोश्त चाहिए। अब जैसे ही दूध पीने वाले मजनू थे सारे के सारे छट गए, एक बेचारा खून देने वाला मौजूद रहा जिसने जिस्म के गोश्त के टुकड़े टुकड़े और खून के कतरों कतरों को जमा करके उस प्याले को भर दिया। तब पता चला कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। बगैर इम्तिहान के तो किसी का पता नहीं चलेगा कि अल्लाह का कौन है और गैरुल्लाह का कौन है। अल्लाह की कसम अगर गौर किया जाए तो आप फैसला कर सकती है। कामिल यकीन अगर अल्लाह की जात पर होता, कामिल यकीन अगर लोगों का अल्लाह की जात पर होता, हमारा अल्लाह की जात पर होता, तो भीड़ मस्जिदों में नजर आती, मजारों पे नजर ना आती। अल्लाह के घरों के अलावा जो मकामात है वहां भीड़ नजर आती तो अल्लाह के घरों पर उसके दरों पर नजर आती। पता चला यकीन में कहीं न कहीं खोट है और चावल पकने में ईमान के एक कनी बाकी है, इसलिए तो इधर उधर नजर आ रही। अगर कामिल होता, पूरा होता, ये दरे मस्जिद को क्यों छोड़ता, ये घरे खुदा को क्यों छोड़ता और बैते इलाही को क्यों छोड़ता। ये तो मस्जिदों की तरफ दौड़ करके आता, ये तो मस्जिदों की तरफ दौड़ करके आता। इसीलिए तो सारी के सारी उम्मत को मस्जिद में जोड़ने की फिक्र की जा रही है। अजीब बात है, अजीब बात है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी की पूरी ज़ुर्रियत को, अपने बंदों को मस्जिद की तरफ बुलाया है, मस्जिद की तरफ बुलाया है। नबियों ने उम्मतों को मस्जिद की तरफ बुलाया है। नबियों ने उम्मतों से मस्जिदों की तरफ सफर कराए हैं। आप अगर गौर करें तो पूरी दुनिया में सबसे पहला घर कौन सा है? अल्लाह का काबतुल्लाह है। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा हैं उसके, वो पासबा हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा हैं उसके, वो पासबा हमारा। ये काबतुल्लाह सबसे पहला घर है। जब अल्लाह के घर बना तो अल्लाह के घर के लिए आवाज दी गई। ये बशारत है हिंदुस्तान वालों के लिए, अल्लाह के बंदो, कि जब सबसे पहले कायनात में अल्लाह का घर बना तो अल्लाह के घर तो मक्के में बना, लेकिन अल्लाह के घर को आबाद करने वाला हिंदुस्तानी था। सालिमुल उलूम वल खैरात हजरत शेख जकरिया मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी हिंदुस्तान की सरजमीन से पैदल चल करके 40 हज किए। कोई सोचे तो सही कि पूरे दुनिया में मसाजिद के आबाद करने की मेहनत और दावत की आज़िम शान मेहनत अल्लाह ने इस बंगले वाली मस्जिद निजामुद्दीन की 4 दीवारी से क्यों ली है? सोचो तो इंसान के वजूद की तरफ इंसान का ज़हन जाता है कि यूं सरजमीन है जहां अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को उतारा इस जमीन पर। सबसे पहले नबी हिंदुस्तान में उतरा। अल्लाह की कसम, जो मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा को, मदीनतुल मुनव्वरा को, बैतुल कुदस को, बैत मुकद्दस को हासिल है, अल्लाह की कसम वो मर्तबा कायनात के किसी टुकड़े को न मिला है और न कयामत तक मिल सकता है, ये तो तय है। लेकिन यहां मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह है, मस्जिद नबवी में बैतुल्लाह है, फिलिस्तीन की मुकद्दस जमीन पर बैतुल्लाह है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह का घर जिसे आबाद किया, ये भी सच है कि आबाद करने वाली जमीन हिंदुस्तान की सरजमीन थी। अल्लाह ताला ने इस गए गुजरे दौर के अंदर ये दावत की आज़िम शान मेहनत का जो काम लिया है, जिससे सारी दुनिया के मसाजिद के राब्ते आपस में जुड़ रहे हैं और मसाजिद में रहने वालों के राब्ते आपस में जुड़ रहे हैं, तो बहुत ऊंची मेहनत है अल्लाह ने जो हिंदुस्तान के बसने वाले लोगों से ली है। हमारे लिए बड़ा शर्फ है। अल्लाह ने सबसे पहला नबी हिंदुस्तान में उतारा। हदीसों मौजूद है, हदीसों मौजूद है।
جب پہلا نبی ہندوستان میں اترا اور بیچارہ ڈر گیا جس وقت اس سرزمین کے اوپر آئے تھے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ صبح کی